کیا آپ نے یہ تجویز دی ہے کہ اس حکومت کو تھوڑا وقت دیا جائے اور اگر اس وقت تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جاتا تو پھر مستعفی ہو جائے؟ میں نے یہ تجویز آج سے 2 ماہ پہلے دی تھی جی. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم میں سے ہر کسی کے کچھ ذاتی ووٹر ہیں اور اکثریت اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی تھی، عمران خان صاحب کی تھی. میرے والد کا ہمارا خاندان کا 11واں الیکشن ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ نامینیشن پیپرز کیسے فائل کرنے ہیں یا کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں، میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے، اگر ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کا تعین کرنا چاہیے، حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے. اچھا. یعنی اگر اس کے اندر ایجنڈا پر آتا ہے، اگر ہم 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ واٹ ایور دا پارٹی ڈیسائیڈز اور دا میجورٹی ڈیسائیڈز، ہم اس دوران عمران خان صاحب کو باہر لانے میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر ایٹ لیسٹ آئی کین سے اباؤٹ مائی سیلف کہ میں جس بندے کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں، میں تیار نہیں ہوں کہ وہ آدمی 2 سال 3 سال 4 سال وہ 10x12 کے سیل میں غیر انسانی سلوک کے ساتھ بیٹھا رہے اور میں پارلیمنٹ کے اندر لگزوریس سیٹ کے اوپر اے سی کو بیٹھ کے انجوائے کروں. میرے گھر کے صوفے اس سے زیادہ لگزوریس ہیں اور میرا گھر 7 مرتبہ میرے والد میرے نانا سمیت اس پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہے. تو میں نے اس کی گیلریوں میں پرورش آغوش پائی ہے، مجھے کو یہاں بیٹھنے کا اتنا کریز نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈیپینڈز کہ آپ کی لیول آف کمٹمنٹ کیا ہے. یہ میرا ایک نقطہ نظر تھا اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ پارلیمانی پارٹی میں رکھیں. if پارلیمانی ریجیکٹس پارلیمانی پارٹی I will again go with the majority decision. لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک ہم احتجاجی اگر تو ہم اس کو سیولائز طریقے سے یعنی گفت و شنید کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ، اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے. مذاکرات تو وہ لوگ کرنے ہی نہیں چاہتے نا. وہاں سے وزیر اعظم آفر تو کرتے ہیں مذاکرات کی، لیکن کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی مذاکرات، بلکہ اس کے بعد سختیاں مزید بڑھ جاتی ہیں. تو مذاکرات تو وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے. نہیں، وزیر اعظم سے زیادہ بات اہم شاید ان کے وزیر داخلہ کی تھی، کیونکہ وہ طاقتور بھی وزیر اعظم سے زیادہ ہیں. وزیر اعظم صاحب تو ایک ڈمی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے بگ باسز سے پوچھ کے یہ مذاکرات کی ہمیں آفر کی تھی یا نہیں کی تھی. ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے وزیر اعظم کی مذاکرات کی. سو آیا میں سیریس ڈاؤٹس کہ اس میں ان کو ایک بات بتائیے کہ عام طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مذہبی سیاسی جماعتیں وہ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں بڑا احترام اور محبت بھی ہے اور تھوڑا سا ایک دوسرے پر حق بھی جتاتے رہے ہیں. خود آپ بھی اسی یعنی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو کیا آپ بھی برج نہیں کر پا رہی اس فرق کو؟ سر ہمارا تو دیکھیں، آپ کو حبیب اکرم صاحب یاد ہوگا جب 2002 میں سوات آپریشن سے بگننگ ہوئی تو ہماری پارٹی واز دا اونلی اینڈ دا فرسٹ ون جس نے سوسائڈ بامبنگ کے خلاف فتوے بھی دیے، اس کو حرام قرار دیا، افواج پاکستان کے ساتھ لڑائی کو فساد قرار دیا، فوج کے جوانوں کو شہید قرار دیا. ان ریٹرن اور ان دنوں یہ کہنا بہت مشکل تھا. یہ جنہوں نے وہ وقت نہیں دیکھا انہیں شاید اندازہ بھی نہیں. سر مجھے یاد ہے میرے والد کی گاڑی کے اندر کوئی آدمی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور فائنلی مائی فادر واز assassinated. Above than 180 persons of my party they were assassinated by TTP اور the banned outlets. تو ہمارا تو ایک اتنا کلوز ریلیشن تھا. لیکن میں جب تک کر سکتا تھا، دیکھیں میں 9 مئی سے پہلے تک میں نے کوشش کی اپنے تئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا اور اس میں شاید عمران خان صاحب کو حق بجانب سمجھتا ہوں. 1-2 چیزیں ایسی تھی جو میں میڈیا پر تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی طرح رول بہت پازیٹیو تھا. 9 مئی کے بعد تو سر میں اب ریاست کا باغی ہوں. میں وہ آدمی جس کے گھر میں باپ کی لاش ہے، جس کی پارٹی کے 180 لوگ ضرب عضب اور رد الفساد آپریشن کو سپورٹ کرنے کے اندر TTP نے مار دیے ہیں. آج میں ریاست کے لیے سب سے بڑا غدار ہوں. وہ آدمی جس کا بیٹا فوج میں جا رہا ہے، اکلوتا بیٹا، آج وہ ریاست کا سب سے بڑا غدار ہے. تو ہم تو میں تو 1.5 سال سے مفرور ہوں. کچھ لوگوں نے 8 ماہ 9 ماہ کاٹی ہیں، میں تو 1.5 سال سے ان چیزوں کو بھگت رہا ہوں. میری پوری فیملی، میری ہمشیرہ، ہماری واحد ایک اکلوتی ہمشیرہ، اس کا تعلق نہیں سیاست سے، میرٹل لائف گزار رہی ہے. وہ 9 مئی کے
ایک حساس ادارے کے دفتر کے اندر نامزد کر دی گئی, میرا بہنوئی نامزد کر دیا گیا, میرے تینوں بھائی نامزد کر دیے گئے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس ادارے سے, فوج سے محبت کی مجھے سزا دی جا رہی ہے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آپ کو ٹیبل پر ہی بیٹھنا پڑے گا. اور عمران خان نے ہمیشہ معقول بات کیا ہے. حبیب اکرم بھائی, میں ایک آخری بات آپ کو ایڈ کر دوں اس بات میں, اگر مجھے کسی موقع پر یہ شائبہ ہوتا کہ عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے یا ادارے کے خلاف بات کر رہا ہے, تو میں اتنی مورل کرج رکھتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا. میری لاسٹ ملاقات عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ایک دن پہلے ہوئی تھی, جس ملاقات میں بھی میں پہاڑوں سے ہی اتر کے آیا تھا, مجھے اسپیشل بلایا گیا تھا ٹو ڈسکس سم سرٹن تھنگس. اس ملاقات میں بھی خان صاحب کی پریشانی کا سبب صرف یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے اداروں سے دور کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں, اور یہ پاکستان کی فوج اور ادارے پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہیں. ہمیں اپنی ذاتی ضد اور انا کو میرا خیال ہے فار دا ٹائم بینگ پیچھے کر دینا چاہیے. اس ملک کا سوچنا چاہیے. آج یہ ملک کس حال کو پہنچ چکا ہوا ہے. میرے شہر فیصل آباد کے اندر اگر آپ خودکشی کی ریشوز چیک کریں ان دا لاسٹ 1 month اور سو, اور ہر خودکشی کرنے والے کے جیب سے بجلی کا اور گیس کا بل مل رہا ہے. وہاں پر آج پورے فیصل آباد کی پاور لومز, وہاں کا جو یہ دوسری انڈسٹریز ہیں ساری, سب کے سب مزدور ہڑتال کے اوپر چلے گئے ہیں. اس ملک کا سوچیں, خدا کا واسطہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کو معافی مانگ لیں, میں پہلا بندہ تھا جس نے شیخ رشید کے بیان کے اوپر کہا تھا میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا. مجھے آپ نے ٹرائل کرنا, ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل کر لیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر لیں, اینڈ اف آئی ایم گلٹی مجھے سزا دیں, مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے. میں وہ کیوں معافی مانگوں جو میں نے جرم نہیں کیا. مگر دوسری سائیڈ کے اوپر اگر آپ ہمارے معافی مانگنے سے اس ملک کو کے اندر استحکام آ سکتا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں.